توحید الاسما والصفات. اس کے بعد اسما عربی میں کہتے ہیں اسم کی جمع کو نیم، نیمز. صفات صفت کی جمع ہے ایٹریبیوٹ، ایٹریبیوٹس. نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس آف اللہ سبحانہ وتعالی. ایک آدمی کو بعض وقت اپنا بچہ بہت پسند آ جاتا، بچی بہت پسند آ جاتی. بچی کا نام پیدا ہوئے وقت فارم پہ لکھا ہوا رہتا ثنا، بچے کا نام فارم پہ لکھا ہوا رہتا محمد عبداللہ. بابا لاڑ سے لڈو پکارتا اس کو، باپ ہے، گول مٹول بچہ ہے، لڈو پکارا. بچی بہت پسند آ گئی، ثنا نے پکارتا ڈالی، بیبی یہ پکارتا، اصلی نام سے ہٹ کے پکارتا. تو اللہ تعالیٰ بولے کہیں ایسی دیوانے پڑنے کا لاڑ میرے سے بتانے کو جائیں گے. توحید الاسماء والصفات میں اللہ وہ تو ارے بڑے میاں ایسے کئی کمبخت ایسے ہیں، اللہ لعنت بھیجے ان کے اوپر یا ان کی ہدایت دے جو اللہ کو ایسے طریقوں سے پکارتے ہیں. نعوذ باللہ. ارے اللہ کو ارے بڑے میاں میاں غصے میں آ جائیں گے. نعوذ باللہ. کیا بول رہا، کس کے بارے میں بول رہا؟ تیرے کو اندازہ بھی ہے تیرے منہ سے کیا جملہ نکل جا رہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم انجانے میں، جان بوجھ کے نہیں، ایک قدم جنت کے باہر رہتے، بس ایک قدم ڈالتے جنت میں جانے والے رہتے. انجانے میں تمہاری زبان سے تم ایسی بات کہتے ہو، اللہ اسی وقت تمہارے حق میں جہنم نصیب کر دیتے. انجانے میں، جان بوجھ کر نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے توحید الاسماء والصفات کا پہلا حکم یہ ہے شرعی، تم اللہ کو کسی بھی نام سے نہیں پکار سکتے جس نام سے اللہ نے خود کو قرآن مجید میں نہیں پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحیح احادیث میں نہیں پکارا. تو اللہ کی کتاب میں، قرآن میں، اس قرآن میں پوری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث میں خدا اللہ کے لیے نہیں ملتا. خدا سن لیجئے، اچھا بہت کامن ہے ہمارے پاس خدا. یہ خدا ایران سے امپورٹ ہوا سو ہے. وہ لوگ جس کی بھی عبادت کرتے تھے جھوٹے معبود کی، اللہ کو چھوڑ کر اس کو خدا پکارتے تھے. ان کے نزدیک خدا کا معنی تھا وہ جو خود سے ہے. معنی بہت اچھا ہوں گا اس کا، لیکن اللہ نے خود کے لیے وہ نام قرآن میں کبھی بھی استعمال نہیں کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تمہارے لیے کرنا حرام ہے وہ نام استعمال. پہلی چیز. دوسری، تم اگر اپنے لیے اللہ کے کسی نام یا صفت کو اپنے نام کے لیے پسند کرتے ہو تو تم پر فرض ہے کہ اس سے پہلے تم عبدل، اگر مرد ہو تو لگاؤ گے، عورت ہو تو امتل لگاؤ گے. مثال کے طور پہ اللہ میرے کو بہت پسند ہے، اگر بچے کا نام رکھنا ہے تو میں بچے کا نام اللہ نہیں رکھ سکتا، عبداللہ مطلب اللہ کا غلام. امت اللہ، اللہ کی غلام. امت عربی میں گرامر کے حساب سے امت بچے کے لیے عبد. رحمان پسند ہے میرے کو نام بچے کا، عبد الرحمان. لڑکی کے لیے امت الرحمان. احد پسند ہے تو بچے کو عبد الاحد، بچی کو امت الاحد. تو اللہ کے کوئی نام اور صفات کو اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں تو اس کے پہلے آپ اپنے نام میں عبد، اگر مرد ہے تو، لڑکی ہے تو امت. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے اچھے نام کون سے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبد الرحمان، عبداللہ وغیرہ، جس میں اللہ کی صفت کے پہلے عبد یا امت لگ کے آ جائے، یہ سب سے اچھے نام ہے. بولے ماشاءاللہ. پھر پہلا پوائنٹ، اللہ کو کوئی اور نام سے نہیں پکاریں گے. دوسرا، اللہ کا کوئی نام آپ رکھیں گے تو عبد اور امت رکھیں گے. تیسرا، عبد اور امت سوائے اللہ کے نام اور صفت کے کسی اور کے لیے رکھنا حرام ہے. میں امت المحمد عبد المحمد نہیں رکھ سکتا. عبد النبی عبد الرسول یہ حرام ہے پورے نام. ہم صرف اللہ کے غلام ہیں، ہم کسی اور کے غلام نہیں ہیں. ہم صرف اللہ کے بندے ہیں، ہم کسی اور کے بندے نہیں ہیں. یہ تمام نام حرام ہے اسلام میں. عبد النبی، غلام نبی، غلام رسول، یہ تمام نام حرام ہے اسلام میں. عبد صرف اللہ کے لیے، امت صرف اللہ کے لیے. چوتھا، آپ جب کبھی اللہ کے بارے میں تصور کریں گے تو آپ یہ تصور نہیں کریں گے کہ اللہ ہر جگہ ہے، بلکہ اللہ عرش پر ہے. اللہ ہر جگہ نہیں ہو سکتے. اللہ نے قرآن میں جہاں ہے اس مقام کا اعلان، اپنا ایڈریس بتایا ہے. سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 5، اللہ نے کہا میں عرش کے اوپر اپنے آپ کو قائم کیا ہوا ہوں. رحمان نے اپنے آپ کو عرش پر قائم کیا. بعض لوگ سورہ قاف سورہ نمبر 50 کی آیت نمبر 16 کوٹ کر کے بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بولے میں اِنَّا نَحْنُ أَقْرَبُ الْوَرِيدِ، میں تمہارے شہرت سے بھی قریب ہوں. تو اس کی تفسیر بہت واضح ہے. اس سے مراد
جیسا بولتے نا بیٹے تو جا میں ہوں نا دیکھ لیتا ہوں بولتے, تم گھر میں بیٹھے ہوئے رہتے وہ ٹائم پہ, مطلب تم اس کو ایک بیکنگ بتا رہے ہیں, تو کہیں بھی رہ کے کچھ بھی کرا تو انشاءاللہ میری طرف سے تیری کو مدد پہنچ جائیں گی. میں ہوں کا مطلب میں وہاں نہیں رہتا ہوں, میرے جو ذریعے ہیں تیری مدد پہنچانے کے وہ سب وہاں پہ تیرے قریب رہیں گے, انشاءاللہ کچھ ہوا تو فوراً تیرے کو مدد ملیں گی. تو اللہ تعالیٰ جب بولے میں شاہرگ سے قریب ہوں کا مطلب اللہ کی ذات شاہرگ سے قریب نہیں ہے, اللہ کے مدد کے اسباب, تم تک مدد پہنچانے کے جو ذریعے ہیں, تم کو مدد کرنے کے جو طریقے ہیں وہ بالکل تمہاری شاہرگ سے بھی قریب ہے. تم اللہ کو پکارو وہ وہیں پہ ہے قریب تم کو مدد کرنے کے لیے, اتنا قریب ہے اس کی مدد اللہ تعالیٰ کی تمہارے سے. یہ معنی میں ہے. اگر اللہ ہر جگہ ہے آپ بولے, اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی آپ کو سوال کیا کہ کچرے کی کنڈی اور ٹوائلٹ میں کیا رہتا بول کے, تو کیا بولتے ہیں استغفر اللہ, ہو ہی نہ سکتا ہے. کوئی گندی جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور بھی نہیں کر سکتے. جوتے کے تلوے کے نیچے اب کیا کیا بندے چلے آتا استغفر اللہ, اللہ عرش پر ہوں بولے. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو اللہ تعالیٰ نیچے آئے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر نہیں گئے. قرآن نازل ہوئی بولے تو اوپر سے نیچے آئی نا, فرشتے آتے بولے تو نیچے آتے نا, کا مطلب اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں. دوسرے مذاہب کے معبودوں کی طرح اللہ زمین پہ نہیں آ گئے, اللہ خود زمین پہ نہیں آتے نعوذ باللہ. یہ اللہ کی شان کو زیبا نہیں دیتا, یہ اللہ کی شان کے خلاف بات ہے. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ یہ عقیدہ ہے ہمارا. اللہ کسی کو نہیں دکھتے, کوئی نبی اور کوئی رسول اللہ کو نہیں دیکھ سکتے, خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. لا تدرکہ الابصار سورہ انعام آیت نمبر 103, کوئی نگاہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. صحیح مسلم جلد نمبر 1, مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے, ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے, آ کر کہتے ہیں اے ماں عائشہ, جب ہمارے رسول معراج میں گئے تھے تو کیا انہوں نے اللہ کو دیکھا؟ تو ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہیں, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ لا تدرکہ الابصار, کوئی نگاہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. اے مسروق, جب رسول اللہ واپس آئے معراج سے, آنے کے بعد میں نے بھی میرے نکاح کے بعد میرے نبی اور رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول, کیا آپ نے معراج میں اللہ کو دیکھا؟ تو میرے نبی نے مجھ سے کہا کہ اے عائشہ, میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں, وہ تو بڑا نور ہے اور ان کے اور میرے بیچ ایک نور کا پردہ تھا. کوئی نگاہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, سورہ نجم سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 13 اور سورہ تکویر سورہ نمبر 81 کی آیت نمبر 23, اور جب وہ اس کے قریب آ گئے, کیسا قریب آ گئے؟ کمان کے دو کونوں کی طرح. تو اس سے مراد کیا ہے اے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یہ دونوں آیتوں میں مراد اللہ اور نبی قریب آگے نہیں ہے, بلکہ جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں نبی کے قریب آ گئے تھے. تو اللہ کو کوئی بھی آنکھ یہاں نہیں دیکھ سکتی, صرف قیامت کے دن دیکھ سکتی ہے انشاءاللہ, جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے. اور اللہ کے نبی نے بھی احادیث میں بتایا کہ جس طرح تم 14ویں کا چاند کھلے آسمان پر دیکھتے ہو, بالکل اسی طرح اپنے اللہ کے چہرے کو تم لوگ اس دن دیکھو گے انشاءاللہ, جب تم جنت میں ڈال دیے جاؤ انشاءاللہ. پھر ایک اور عقیدہ, اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پر اپنے ذات کے چند صفات بتائے ہیں. ذات کے صفات مطلب آنکھ میری ذات کی صفت ہے, یہ میری ذات اس کی صفت. ہاتھ میرے ذات کی صفت ہے, میرا ہاتھ, میری آنکھ, میرا پاؤں. تو جب اللہ نے یہ کہا ہے تو اس کا معنی یوں ہی سمجھانے کو کہا نہیں ہو سکتا. متعدد آیتوں میں اللہ نے کہا میرے ہاتھ ہے, میرا چہرہ ہے. سورہ رحمان کی آیت نمبر 27, وَيَبْقَى وَجْهِ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, آیت نمبر 26 میں کیا بولے؟ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ, ہر چیز فنا کر دی جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهِ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, صرف تیرے رب کی ذات باقی رہ جائے گی, اس کا چہرہ باقی. عربی میں وجہ کہتے ہیں چہرے کو, اسی وجہ سے اردو کا لفظ ہے توجہ. ایک مان لیجئے اب میں بات کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں ارے علیم آپ کو معلوم ہے کیا؟ تو علیم ادھر پلٹ گئے, تو میں بولتا ہوں علیم بھائی ذرا ادھر دیکھیے, بولتا ہوں دیکھیے کیوں بول رہا ہوں, ان کو ہو سکتا ہوں میری بات سن رہے, ادھر پلٹے بھی تو میری بات سنیں آتی. بھائی میری طرف توجہ دے, بولتا ہوں آپ لوگ اگر ادھر ادھر دیکھ رہے میں آپ سے بات کرتے ہوں, بھائی میری طرف توجہ دو. توجہ کا مطلب چہرے کو میری طرف کر دو. وجہ ربی کا ذی الجلال والاکرام, اپنا رب کا چہرہ باقی رہ جائے گا, رب باقی رہ جائے گا انشاءاللہ العزیز. اسی طرح اللہ نے سورہ قمر سورہ نمبر 54 کی آیت نمبر
14 میں کہا جب نوح کی کشتی طوفان میں تیر رہی تھی آیونائن، اللہ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا. اللہ نے سورہ نمبر 38 کی آیت نمبر 75 میں کہا کہ ہم نے پوچھا اے ابلیس تجھے کس چیز نے آدم کو سجدہ کرنے سے روک دیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا تھا. ہاتھوں سے پیدا کیا تھا. سورہ زمر سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 66، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 67. اور جب سور پھونکا جائے گا ساری کائنات کو اللہ اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا. تو اللہ کو ہاتھ ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث، سارے انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے. وہ جب چاہتا ہے اسے الٹ پھر کرتا ہے. مطلب جس کو چاہتا ہے توفیق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے مرتد بنا دیتا ہے. اللہ حفاظت کرے. 2 انگلیوں کا ذکر آیا. اور حدیث میں آیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کے دن، نبی کہتے ہیں جو سب سے نیک بندے ہوں گے ان کو اپنے ہاتھوں سے نور کے چبوترے پر بٹھائیں گے. اور اللہ کے نبی کیا کہنے، غور سے سن لو، اور اللہ کے 2 ہاتھ ہیں اور دونوں ہاتھ اللہ کی سیدھی جانب ہے. اللہ کو بائیں جانب کوئی چیز نہیں. مطلب ہاتھ ہے، ڈائریکشن دیا جا رہا. کہا جا رہا ہے کہ 2 ہاتھ ہیں تو دونوں کے دونوں سیدھی جانب ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاتھ ہیں. سورہ قلم سورہ نمبر 68 کی آیت نمبر 42. اور جب قیامت قائم ہوگی اللہ اپنی پنڈلی پر سے نور کا پردہ ہٹائیں گے. شن، پنڈلی کس کو بولتے ہیں؟ گھٹنے سے لے کے آپ کے نیچے کے پیر تک جتنا حصہ ہے اس کو پنڈلی بولتے ہیں آپ کی. اللہ اپنی پنڈلی پر سے نور کا پردہ ہٹائیں گے تو سارے انسان سجدے میں گر جائیں گے سوائے بے نمازیوں کے، اور فرشتے ان بے نمازیوں کو کھینچ کر جہنم میں پھینک دیں گے. جس کو یہاں سجدوں کی عادت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کو وہاں اس کی کمر اکڑ جائیں گی. بولے اللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانیت سے کہے گا میرے پیروں کو سجدہ کرو. سب سجدے میں گر پڑیں گے سوائے ان کے جو نمازوں سے غفلت برتتے تھے. نماز چھوڑتے تھے نہیں، نمازوں سے غفلت برتتے تھے. وہ جھک نہیں سکیں گے بولے اللہ کے سامنے اس دن منافقین. اسی طرح اللہ کے پاؤں کا ذکر ایک اور حدیث میں آیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں جب جہنمیوں کو جھونکا جائے گا جہنم چیخیں مار رہی ہوگی، اور چاہیے اور چاہیے، یہاں تک کہ تمہارا رب اپنا پاؤں جہنم میں ڈال دے گا. اور تب جہنم کہے گی اب بس اب بس. مطلب پاؤں ہے اللہ تعالیٰ. لیکن ہمارے لیے یہ بات حرام ہے کہ جب آپ اللہ کے ہاتھ، آنکھ اور پاؤں کے بارے میں سنیں تو آپ اپنی آنکھ، ہاتھ، پاؤں کی طرح تصور کرنے لگ جائیں. ایسا تصور کرنا حرام ہے. عقیدہ یہ ہے کہ یہ میرے ہاتھ، پاؤں اور آنکھ ہیں. اللہ کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتے کیسے. اس کے بارے میں سوچنا، تصور کرنا، اس پر ذکر کرنا، یہ سب حرام کر دیا گیا ہے. صرف یقین. الذین یؤمنون، غیب پہ ایمان لاؤ، اس کے بارے میں سوچنے مت جاؤ. غیب کا مطلب آنکھوں سے غیب ہی نہیں، آنکھوں سے غیب تیرے دماغ سے بھی پار، تو سمجھ بھی نہیں سکتا اس کو. یہ ہمارا اللہ پر عقیدہ ہے.